تفصیلی طور پر پردے کے احکامات کا تذکرہ سورہ نور میں آ چکا ہے، لیکن وہ صورت اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی جب واقعہ افک ہوا ہے۔ دور جاہلیت کسی سجدھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نیکی کے کاموں پر چلنے والوں کی قدر اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ فیصلے کا اصل اختیار قرآن و سنت کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان کے فیصلے کے بعد جب کوئی خود فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ دوبارہ یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا رہے تھے کہ بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اب اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہی۔ زید تمہارا منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دی تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کا حکم اگر آ گیا تو رسول اسی کے حکم پر عمل کرنے والا، چاہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، اور محاسبے کے لیے، حساب لینے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ بہت اہم بات کہی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انبیاء کا جو سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور وہ کذاب، وہ جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ جان لیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توہین کا تصور تم اپنے ذہنوں کے اندر نہ لاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تجھے بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، جو نافرمان ہیں ان تک یہ اطلاع دینے والا کہ اگر عمل نہیں کرو گے تو جہنم کی نظر کیے جاؤ گے، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر تم اللہ کی طرف انسانوں کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، اور اے نبی ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، ایسا روشن چراغ جو انسانیت کے اندھیروں میں اجالا کرتا رہے گا، ایسا روشن چراغ جس کی سیرت کو جب کبھی تم تھامو گے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اجالے چھا جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی۔ یہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، سراجم منیرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چراغ، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو، کفار و منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف ان پر کوئی عدت لازم نہیں، جہاں میاں اور بیوی کا کوئی تعلق قائم نہ ہوا وہاں کوئی عدت نہیں، جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے خبا کیا ہو، اور اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے، تمہارا حکم الگ ہے، تم اللہ کے نبی ہو۔ ذرا یاد رکھیے گا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ کی 4 بیویاں پہلے سے موجود تھیں، یہ 5واں نکاح تھا۔ منافقین نے طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، آج تک بہت سارے لوگ تعدد ازدواج نبی کے اوپر بے شمار الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں ان میں صرف ایک نکاح کواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تمام کی تمام بیوائیں تھیں، باقی تمام کی تمام مطلقات تھیں، اور یاد رکھیے گا یہ تمام نکاح اللہ رب العالمین کی طرف سے کیے گئے۔ یہ نکاح کسی اس تصور کے لیے نہیں کیے گئے جن کے لیے کوئی دوسرا مرد نکاح کیا کرتا ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے تصور دین کے لیے، جس دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا، غالب کرنا تھا، عرب کے اس معاشرے کے اندر پہنچانا تھا، وہ حکمتیں تھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہے، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، اور جس سے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی۔
اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ۔ یہ امہات المومنین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ کوئی وقت دیکھا، کوئی موقع دیکھا، ہر موقع پر آرام کرنے کا وقت ہو، تھوڑی دیر خلوت میں جانے کا وقت ہو، تم اس موقع پر چلے آؤ؟ نہیں، بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اجازت لیا کرو۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ جب کھانا لگنے والا ہو تو میں نے اس وقت پہنچ گئے، نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے کھانا پکاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے آرام کا وقت بھی ختم کر دو؟ نہیں، آداب سکھائے جا رہے ہیں، ویلیوز بتائی جا رہی ہیں۔ اسلام اقدار کا مذہب ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی اس کتاب کے اندر اتنے اعلیٰ پیمانے پر اقدار نہیں سکھائی گئی ہیں، اسلام کے اندر سکھائی گئی۔ یہ اقدار یہاں سورہ احزاب میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ اقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ نور میں بھی نازل فرمائی گئی، سورہ حجرات میں بھی نازل فرمائی گئی۔ نبی کا احترام تو نبی کا احترام ہے، نبی کا اکرام۔ جان لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہاری طرح کوئی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ امہات المومنین مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نکاح کرے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازدواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو، اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ جب سڑک کے اوپر نکلیں، جب سفر کریں
تو اپنے آپ کو ڈھکا کر چھپا کر چادروں کے پلو اپنی زینت کو چھپانے کے لیے یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے اپنے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پہ ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی کہ حقیقتاً بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت عطا فرمائے. بڑی کامیابی عطا فرمائے. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا, زمین کے سامنے پیش کیا, پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. وہ قرآن مجید کا بار اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان اس نے ہمت تو کی ہے, اس نے حوصلہ تو کیا ہے, لیکن اگر قرآن مجید ملنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کیا تو صریحاً ناکامی میں پڑنے والا, جہنم کا ایندھن بننے والا. اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن اور مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. دوستو 22ویں سپارے کی سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. دریا بھی دیے تھے, پانی بھی دیا تھا, بڑی مضبوط معیشت دی تھی اور اس کی مضبوط معیشت کا سبب زراعت اور تجارت تھی. یہ زراعت اور تجارت اللہ رب العالمین نے پاکستان کو بھی عطا فرمائی. ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے. قوم سبا کا یمن کے اندر یہ تھے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے, رحم فرمانے والا ہے, بخشش فرمانے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.
منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، ہر ذرہ اس کے علم میں ہے، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، قرآن مجید، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے، زبردست تعریف کیا گیا۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے، جنون کا الزام لگاتے تھے، نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک ٹھیک انداز پر رکھ، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ بڑا تیز رفتار لشکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، ایک صبح میں 1 مہینے کا سفر، ایک شام میں 1 مہینے کا سفر۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ گویا صنعت نے بڑی ترقی کی اور ایک طرف تانبے کا چشمہ ابل آنا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں انہوں نے تانبے کی چیزیں بنائی اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا۔ اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بڑی بڑی دیگیں موجود تھیں اور ان کے محلات کے اندر لوگوں کی ہر وقت دعوت ہوتی رہتی تھی، لنگر ہوتا رہتا تھا، ایسی دیگیں جو اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پاتی تھیں، اور ایسے پانی کے بڑے بڑے لگن جن کے اندر پانی موجود رہتا تھا، بھرا رہتا تھا۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، موت آ گئی۔ وہ جس لاٹھی پر ٹیک لیے ہوئے تھے، یہ روب تھا ان کا، یہ دبدبا تھا ان کا کہ جن سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن جب عصا کو گھن کھا گیا اور وہ اپنی جگہ پر گر پڑے تو جنوں کو اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے پاس جا پہنچے۔ جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا، اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔
سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان کو زبردست زراعت دی، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ پہلے باغوں کے اندر نعمتیں تھیں، لیکن جب سیلاب آیا اس کے بعد جو کچھ ان کے پاس رہا وہ ایسی فصل نہ تھی کہ جس کے اوپر انحصار کرتے، ان کی اقتصادیات کے اندر کوئی مدد کرتی۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، چلو پھرو ان راستے میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر جب انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسافتیں مختصر رکھی تھیں، انہوں نے مسافتیں بڑھانے کی گزارش کی۔ عجب لوگ تھے، لیکن ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ یاد رکھیے گا جس قوم کو نعمتیں ملیں وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو تتر بتر کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ قوم سبا میں وہ جو ابلیس نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ میں لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاؤں گا، حرص و ہوس ان کی ابھاروں گا، ان کو اپنے دام میں لاؤں گا، ابلیس نے ان میں سے بہت ساروں پر قبضہ کر لیا اور سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ وہ ہوا اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں۔ یہ لات منات عزا یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ آسمانوں و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی۔ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے وہی شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے شفاعت کی اجازت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے لیے، تمہارا نامہ اعمال تمہارے لیے۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے۔ آپ سید الانبیاء ہیں،
آپ سید انسانیت ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اور جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے۔ معاشرے کے اندر طاقتور لوگوں نے چھوٹے لوگوں کو دبا لیا، ایمان قبول نہ کرنے دیا، غلط راستے پر لگایا، لیکن وہ اس دن کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان قبول کرنے والے ہو جاتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی۔ جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈالیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں؟ جو کمایا ہے وہی کمائی ملے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہ جنت لکھی ہے نہ جہنم لکھی ہے، یہ تو عمل سے ملنی ہے۔ جیسا عمل کرو گے ویسی جزا تمہیں ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ جو معاشرے کے اندر عزت کے مقام پر تھے، جو اس معاشرے کے چلتے ہوئے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو اس کو مان لیا جائے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، دیکھو ہم معاشرے کے اندر طاقتور ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع طلع عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ تو آزمائش ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع طلع دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ
نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ ان سے کہو اب اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، میں نے تو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ ایمان لانے کا وقت گزر جائے گا، عمل کرنے کا وقت گزر جائے گا۔ آج عمل کرنے کا وقت ہے، مہلت موجود ہے، ہدایت کی طرف آنے کی، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنے کی۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ان قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اس کی کتاب کا انکار کیا۔ آج بھی جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے گا، اس کے نبی کا انکار کرے گا، نہ قرآن مجید پڑھے گا، نہ اس کو سمجھے گا، نہ اس پر عمل کرے گا، نہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو اس سے پہلے ناراض امتوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تو نے عنایت فرمایا، اے اللہ اس عشرے میں پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی رحمت تو نے عطا فرمائی، اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنتوں والا رمضان بنا دے، جہنم سے نجات اور آزادی والا رمضان بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھائی ساری دنیا کی مساجد میں تیرے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار کے آرام کو، آسائش کو تیرے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ لگا دے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں اعتکاف کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے۔
اے اللہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شہر کراچی کو امن عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر بسنے والے ہر جان مال عزت و آبرو کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس شہر کو تحفظ عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ تمام مقروضوں کے قرضے غیب سے ادا فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں رفع فرما دے۔ جو بہنیں اور بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہیں مناسب بر عطا فرما دے۔ جن طالب علموں نے امتحان دیا امتحانات میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی کوئی اور مشکل پریشانی دشواری ہے اے اللہ ان کی مشکل پریشانی دشواری کو دور فرما دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے۔ روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو سوچا تھا کہ مانگیں گے نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔